مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے پاس جتنے آدمی تھے، مسلمان اور کافر، ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکریاں یا مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ صاد کا سجدہ کچھ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا۔ اس وقت قوم کا کوئی فرد، مسلمان اور کافر بھی ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ البتہ ایک شخص نے ہاتھ میں کنکری یا مٹی لے کر اپنا چہرہ تک اٹھائی اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، بعد میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ہی قتل ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سورت پڑھتے دیکھا، آپ نے اس میں سجدہ کیا۔ میں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس وقت تمام ازدحام ہو جاتا ہے کہ سجدہ کے لیے پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔ ربیع بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیع نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن منبر پر سورۃ النحل پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت تک پہنچے تو آخر تک پہنچے تو منبر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگو، ہم سجدہ کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نفع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نقل کی، اللہ تعالیٰ سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پا رکھا ہے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، آپ نے تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ سے جا ملوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی صورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، پھر آپ سجدہ کرتے اور پھر بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔